محترم سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں دیوبندی مذہب کے یوٹیوبر مفتی جناب امتیاز پلاموی وہابی کی جس ویڈیو کا جائزہ لینے والے ہیں اس کا تھمبنیل یہ ہے۔ تو چلیے بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس ویڈیو میں امتیاز پلاموی وہابی نے کیا کیا مکاری اور کیا کیا لفاظی کی ہے۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، اس حقیقت کو آپ جانتے ہیں کہ بریلی مذہب کے بانی، بریلی مذہب کے مجدد، بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت نے اپنی عوام کے لیے دنیا تنگ کر دی ہے اور انہیں کنویں کا مینڈک بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ ان کے اعلیٰ حضرت نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو کافر بنا دیا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو بریلی مذہب کے ماننے والے ہیں۔ ان کے نزدیک پوری دنیا کے لوگ کافر ہیں، بس صرف وہی مسلمان ہیں جو بریلی مذہب کو ماننے والے ہیں۔ جی ہاں، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اگر باطل فرقوں سے اپنے آپ کو اور مسلمانوں کو امتیاز و ممتاز رکھنا، مسلمانوں پر دنیا کو تنگ کرنا اور عوام کو کنویں کا مینڈک بنانا کہتے ہیں تو آپ کو ایک بار اپنے انور کشمیری کی کتاب اکفار الملحدین کو ضرور پڑھ لینی چاہیے، جس میں وہ دیوبندی مذہب پر دنیا کو تنگ کر کے انہیں کنویں کا مینڈک بنانے کا کام کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دیوبندی مذہب کے ماننے والے چونکہ بندے درہم و دینار ہیں اور عیاری مکاری ان کے خون میں شامل ہے، اس لیے یہ دنیا کے ہر باطل فرقوں اور دھرموں میں اپنے آپ کو ضم کر لیتے ہیں، چاہے وہ قادیانی ہو، شیعہ ہو، مودودی ہو، غیر مقلد ہو، ہندو ہو، کرسچن ہو، کوئی بھی ہو، سب کے رنگ میں اپنے آپ کو ایسے رنگ کر بدل لیتے ہیں کہ بیچارے گرگٹ بھی چاروں خانے چت ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم سنیوں کی صداقت کا عالم یہ ہے کہ ہمارے اکابر نے شرعی حکم سناتے ہوئے جن کے کفر پر فتویٰ دیا، جن سے الگ رہنے کا حکم دیا، اس سے ہم سنی اپنے آپ کو ایسا دور رکھتے ہیں کہ کیسا بھی قریبی وہ کیوں نہ ہو، ہم اسے عقیدہ کی خرابی کی وجہ سے جب تک توبہ نہ کر لے منہ لگانے کے قابل نہیں سمجھتے، اس سے بالکل تعلق ختم کر لیتے ہیں۔ اور دیوبندی مذہب میں اول تو ان کے اکابر ہی نے خلط ملط سے کام لیا ہے، اور جن سے دور رہنے کا حکم بھی دیا ہے ان سے بھی اپنے دنیاوی مفاد اور کھنکتے چند سکوں کی خاطر دیوبندی مذہب کے لوگ گھل مل کر رہتے ہیں، کیونکہ ان دیوبندیوں وہابیوں کو دین سے کہیں زیادہ دنیا محبوب ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کرنے سے کہیں زیادہ خواہشات نفسانی پر عمل کرنا ان لوگوں کو محبوب ہے، جو ہم سنیوں میں نہیں۔ اس لیے دیوبندی ہر باطل فرقے اور دھرموں سے گھل مل جانے میں فخر سمجھتے ہیں، لیکن ہم سنی شریعت مطہرہ پر عمل کر کے اللہ و رسول کی خوشنودی کی خاطر ان سب سے بالکل کنارہ کش ہو جانے کو قابل فخر سمجھتے ہیں، جس کو اس یوٹیوبر مفتی امتیاز پلاموی وہابی نے کنویں کا مینڈک اور دنیا تنگ کرنے سے تعبیر کیا ہے۔ اور جناب امتیاز وہابی یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اعلیٰ حضرت نے کافر بنا دیا ہے۔ اس پر یہ وہابی ثبوت تو قیامت تک نہیں دے سکتے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ہرگز بھی دنیا کے سارے مسلمانوں کو کافر قرار نہیں دیا ہے۔ البتہ ان دیوبندیوں کے چند اکابر پر ان کے عبارات کی وجہ سے علماء حرمین شریفین سے فتویٰ کفر ضرور حاصل کیا ہے، جس کی وجہ سے اپنے ان اکابر کو بچانے کے لیے دیوبندی وہابی یہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو کافر بنایا ہے، جس پر دلیل یہ کبھی بھی نہیں دے سکتے۔ البتہ دیوبندیوں کے شیخ الاسلام ابن عبد الوہاب نجدی نے ساری دنیا کو ضرور کافر قرار دیا ہے، جس پر کئی ویڈیوز ہماری اسی یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہیں، انہیں آپ جب چاہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اب انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی بریلوی امام نہ ہو تو آپ دنیا کے کسی کونے میں رہنے والے ہیں، چاہے آپ دبئی میں ہوں، قطر میں ہوں، لبنان میں ہوں، شام میں ہوں، فلسطین میں ہوں، یا مدینہ شریف میں ہو یا مکہ شریف میں ہو، اگر کوئی بریلوی امام نہیں ہے تو نمبر ایک آپ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ وہ دیوبندی، وہابی اور اس طرح کا نام لے لے کر سب کو کافر بناتے رہتے ہیں۔ سامعین، حالانکہ جس ویڈیو کو یہ پیش کرنے والے ہیں اس میں اور نہ ہی فتاوی رضویہ میں ایسا کچھ ہے، یہ وہابی ہر بات کو بڑھ چڑھ کر بیان کرتے ہیں تاکہ سننے والے کے دل و دماغ میں پہلے ہی سے نفرت کا زہر بھر جائے اور اصل ویڈیو یا عبارت دیکھنے کے بعد بھی دل و دماغ سے نفرت زائل نہ ہو۔ یہ ان کی مکاری اور ان کا جھوٹ ہے، جس کا آگے خلاصہ ہوگا۔ ابھی اور بھی کیا کیا بک رہے ہیں وہ آپ سن لیں۔ اسی طریقے سے آج ہم دکھائیں گے، سنائیں گے بھی اور
بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت کے فتح رضویہ کے حوالے سے بھی آپ سنیں گے کہ صاف لکھا ہے کہ جہاں پر بریلوی امام نہ ہو تو اگر دیوبندی وہابی غیر مقلد وغیرہ امام ہوں تو ان کے پیچھے جمعے کی نماز کو چھوڑنا فرض ہے. جمعہ پڑھنا فرض ہے لیکن فتویٰ دیا ہے کہ جمعہ چھوڑنا فرض ہے. آگے چلنے سے پہلے مناسب سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ بریلوی خطیب کی زبانی ہی سنا دیا جائے، اس کے بعد انشاءاللہ مزید تبصرہ کیا جائے گا. پہلے آپ یہ فتویٰ سن لیجئے. اعلیٰ حضرت کی کتاب سے ایک مسئلہ بتانے جا رہا ہوں. ابھی تک آپ نے یہی سنا ہوگا کہ جمعہ پڑھنا فرض ہے نا؟ جمعہ فرض ہے، سنا ہے نا؟ اب اعلیٰ حضرت کی کتاب سے میں سنانے جا رہا ہوں جمعہ کا چھوڑنا فرض ہے. کتنے جھوم رہے ہیں لوگ، واہ، جمعہ چھوڑنا بھی فرض ہے. سناؤں؟ لوگ بہت جاتے ہیں نا سوال لے کر کے. سفر میں تھا، میں دیکھ نہیں پایا وہ مسجد سنیوں کی ہے کہ وہابیوں کی. میں چلا گیا، نماز پڑھ لیا. میں فلاں جگہ رہتا ہوں، وہاں کوئی سنیوں کی مسجد ہی نہیں ہے. جمعہ میں کیا کریں، مجبوراً جانا پڑتا ہے. بولیے آتے نہیں آتے؟ جمعہ میں جانا پڑتا ہے. کوئی مسجد سنیوں کی ہے نہیں، چلے جاتے ہیں. جمعہ ہے کیسے چھوڑ دیں؟ اور سنا ہے بہت زمانے سے سنتے ہیں، بچپن سے سنتے آئے جو 3 جمعہ چھوڑ دے گا کافر. معاذ اللہ. ایسی بات لاتے نہیں لاتے؟ بولیے سنا ہے. اب ایسوں کے لیے مسئلہ، ہم باہر رہتے ہیں، وہاں کے اماموں کا حال بڑا خراب ہے. عید کا دن آتا ہے مجبوری میں چلے جاتے ہیں، بقرعید کا دن آتا ہے مجبوری میں چلے جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں. معاذ اللہ. تو ابھی تک آپ نے یہی سنا ہوگا کہ جمعہ فرض ہے. اب آج بتا رہا ہوں کہ جمعہ کا چھوڑنا فرض ہے. سنیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں الغرض وہی جمعہ یا عیدین کا امام ہو، یعنی عقیدہ جس کا خراب ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، رافضی ہو، قادیانی ہو، جس کا عقیدہ صحیح نہ ہو، اگر وہ امام ہو کسی جگہ پر اور وہاں پر کوئی دوسرا اپنا صحیح عقیدے والا امام موجود نہ ہو، اپنا صحیح عقیدے والا امام موجود نہ ہو، سب وہی غلط عقیدے والے وہابی، دیوبندی، رافضی یا قادیانی یا جو ہے دیوبندی یا اس طرح کے فرقے والے غلط عقیدے والے ہی امام ہو، ایسے لوگوں کی ہی مسجدیں ہو، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی جمعہ یا عیدین کا امام ہو اور کوئی مسلمان امامت کے لیے نہ مل سکے تو جمعہ اور عیدین کا ترک یعنی چھوڑنا فرض ہے. سبحان اللہ. دیکھا آپ نے؟ ویڈیو کی آواز آپ حضرات نے خوب اچھی طرح سن لی، جس میں بتایا گیا ہے کہ بد مذہب امام ہو، دیوبندی، وہابی، قادیانی وغیرہ امام ہو تو اس کی اقتداء کے بجائے جمعہ ترک کرنا فرض ہے. اس کے آگے کیا کہا گیا ہے اس وہابی نے نہیں سنایا، حالانکہ ویڈیو میں آگے اور بھی باتیں کی گئی ہیں. کیوں نہیں سنایا؟ کیونکہ اگر یہ سنا دیتے تو پھر بات واضح ہو جاتی اور یہ وہابی لوگوں کو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے نفرت دلا کر گمراہ کیسے کر سکتے. اس لیے باقی ویڈیو کو انہوں نے سنایا نہیں، لیکن ہم باقی ویڈیو پیش کریں گے. پہلے آپ اس ویڈیو پر ان کا جاہلانہ اور احمقانہ تبصرہ ملاحظہ فرما لیں. سنا آپ نے؟ کوئی مسلمان نہ ملے، بد عقیدہ دیوبندی، وہابی اور اسی زمرے میں قادیانی کو بھی رکھ دیا، رافضی کو بھی رکھ دیا، اور ان سب کو، دیوبندی کو، وہابی کو، غیر مسلم اور کوئی مسلمان امام نہ ہو، یعنی کہ کوئی بریلوی امام نہ ہو. سب سے پہلی بات آپ دھیان سے سنیں کہ بریلوی نے اپنے علاوہ سب کو غیر مسلم قرار دیا. ناظرین و سامعین، کیا آپ نے غور کیا؟ پھر اس وہابی نے شیطانی حرکت کی، وہ یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ بریلوی نے اپنے علاوہ سب کو غیر مسلم قرار دیا، حالانکہ سب کو نہیں کہا گیا بلکہ گنے چنے باطل فرقوں کا باضابطہ نام لیا اور ساتھ میں بد مذہب کا لفظ بھی استعمال کیا. مگر یہ دھوکہ دھڑی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنے علاوہ سب کو کہا. کیا پوری دنیا میں صرف یہی گنتی کے چند فرقے ہی ہیں، باقی کوئی مسلمان ہے ہی نہیں؟ حالانکہ سچ یہ ہے کہ ان باطل فرقوں کے علاوہ دنیا بھر میں سب کے سب مسلمان ہیں، خواہ وہ بریلی شہر کو اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، بشرطے کہ ان کے اندر بد مذہبیت نہ ہو، وہ سب کے سب مسلمان ہیں.
اس لیے امتیاز پلاموی وہابی کا یہ کہنا کہ بریلوی نے اپنے علاوہ سب کو غیر مسلم قرار دیا ہے سراسر غلط اور جھوٹ ہے۔ اور اس کے بعد کہہ دیا کہ اگر بریلوی امام نہ ہو تو ان سب کے پیچھے جمعہ نہیں ہوتا ہے، وہاں پر جمعہ چھوڑنا فرض ہے، لوگ ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ اب اس وہابی نے صحیح کہا ہے، اگرچہ دھوکے سے کہا ہے کہ وہاں پر یعنی جہاں بد مذہب امام ہو، کوئی مسلمان نہ ہو امامت کے قابل، تو وہاں پر جمعہ چھوڑنا فرض ہے، لوگ ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ یہی بات انہوں نے اس ویڈیو میں آگے نہیں سنائی تھی۔ خیر، تو لوگ ظہر کی نماز کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ جن فرقوں کی گمراہی کفر تک پہنچی ہو ان کی اقتداء میں نماز قطعاً درست نہیں، اور اگر پڑھ لی تو فرض ادا نہیں ہوگا، دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے۔ یہ دیکھیے دارالعلوم دیوبند آن لائن فتویٰ ویب سائٹ کا اسکرین شاٹ ہے جس میں یہی بات لکھی ہوئی ہے۔ آپ ویڈیو کو روک کر پوری تحریر آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے اسکرین شاٹ لگا دیا ہے، پڑھوں گا نہیں کیونکہ اگر میں پڑھنے لگا تو پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ آپ چاہیں تو جواب نمبر یا سوال سے بھی اس فتویٰ کو ڈائریکٹ اسی ویب سائٹ پہ بھی تلاش کر پڑھ سکتے ہیں۔ المختصر یہ کہ جب یہی بات دیوبندی مذہب میں بھی کہی گئی ہے تو پھر ہم پر یہ دیوبندی وہابی اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ مسلکی بغض و عناد کی آگ ان دیوبندیوں وہابیوں کے تن بدن میں لگی ہوئی ہے، جس سے پریشان ہو کر اس قسم کے جاہلانہ اعتراضات کر کے اپنے اور اپنے دیوبندی مذہب کے لوگوں کے تن بدن میں لگی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی یہ لوگ ناکام کوشش کرتے ہیں، جس میں آج تک ان بیچاروں کو نہ کبھی کامیابی ملی ہے اور نہ ہی انشاءاللہ کبھی ملے گی۔ جب تک کہ دیوبندیت کو لات مار کر سنیت کے دامن میں نہ آ جائے تب تک یہی کیفیت رہے گی ان دیوبندیوں وہابیوں کی۔ اب سوال یہ ہے کہ جو بریلوی دبئی میں، قطر میں یا عرب کے دیگر ممالک میں رہتے ہیں جہاں کے امام یا تو دیوبندی ہیں یا غیر مقلد اہل حدیث ہیں، اگر ان کے علاوہ بھی مان لیں تو وہ دیوبندی کو کافر نہیں مانتے، غیر مقلد کو وہابی کو کافر نہیں مانتے، ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور ان کے یہاں جو ان کو مسلمان سمجھے وہ بھی کافر ہیں۔ تو ایسے علاقے میں جو بریلوی رہتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، کیا وہ نماز نہیں پڑھیں گے؟ جمعے کی نماز کیا وہ عیدین کی نماز نہیں پڑھیں گے؟ وہاں پر تو ان کے لیے عیدین کو چھوڑنا، عید بقرعید کو چھوڑنا، جمعہ کا چھوڑنا فرض ہو گیا۔ یعنی کہ عرب ملک میں رہ کر کی بھی یا اسی طریقے سے آپ مکہ شریف میں ہیں، مدینہ شریف میں خدمت کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی آپ جمعہ نہیں پڑھ سکتے، جمعہ چھوڑنا فرض ہے۔ یہ ہے کنویں کے مینڈکوں کا حال۔ دیکھ رہے ہیں سامعین، ان کا سوال کیسا احمقانہ ہے۔ ان کو اتنی موٹی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ان کے گھر کا بھی یہی فتویٰ ہے جیسا کہ دارالعلوم دیوبند کا آن لائن فتویٰ والی ویب سائٹ کا اسکرین شاٹ پیش کیا جا چکا ہے، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ فرقہ جس کی گمراہی کفر تک پہنچ چکی ہے وہ کہیں بھی رہے، دنیا کے کسی کونے یا خطے یا حصے میں رہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنا ہوگا، کیونکہ اس کی اقتداء میں پڑھی گئی نماز سے فرض کی ادائیگی نہیں ہو سکے گی بلکہ بدستور فرض باقی رہے گا۔ رہی بات گھوم گھما کر ان لوگوں کے حرم شریف کے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی، تو اس پر میں نے 2 ویڈیوز اپنے اسی چینل پر اپلوڈ کر دیے ہیں، جن کو شوق ہو وہ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن امتیاز وہابی سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیوبندی مذہب میں جن فرقوں پر کفر کا فتویٰ ہے، مثلا قادیانی اور اہل قرآن وغیرہ، اگر یہ لوگ حرم شریف کا امام بن جائے تو کیا ان کے پیچھے جو نماز نہ ہونے کا فتویٰ دارالعلوم دیوبند سے دیا جا چکا ہے اسے منسوخ قرار دے کر ان کے پیچھے نماز ہونے کا فتویٰ دیا جائے گا؟ اس کا جواب امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی کو ضرور دینا چاہیے کہ کیا ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کیونکہ جس کے عقیدے میں خرابی ہو اور اس پر علماء کا فتوی کفر ہو تو اس پر سے کسی مقدس جگہ کی وجہ سے کفر کا فتویٰ نہیں ہٹایا جا سکتا جب تک کہ اپنے کفر سے وہ توبہ نہ کر لے۔ بس یہی بات سمجھنے کی ہے کہ چونکہ ابن عبد الوہاب نجدی جو دیوبندیوں کا شیخ الاسلام تھا، جس نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو بے وجہ کافر قرار دیا، جس کے اندر کتنی ساری خرابیاں تھیں، یہ جاننے کے لیے آپ کو دیوبندیوں کے عقیدے کی کتاب المہند اور حسین احمد ٹانڈوی دیوبندی کی کتاب الشہاب الثاقب ضرور پڑھنی چاہیے، جس میں ابن عبد الوہاب نجدی کی حقیقت کو کھول کر رکھ دیا گیا ہے۔ اسی ابن عبد الوہاب نجدی کے ماننے والے سعودی حکومت اور اس کے مقرر کردہ امام لوگ ہیں۔ تو اب بتائیں کیا ان کے پیچھے نماز ہو پائے گی؟ نہیں ہوگی، مگر دیوبندی وہابی ان کے خرافات اور ان کے دنیا بھر کے مسلمانوں کو
काफिर कहने की बात अपनी किताबों में लिखने के बावजूद उनके मुत्तबईन के पीछे नमाजें बड़ी शान से देवबंदी वहाबी पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि इन देवबंदियों वहाबियों को नमाज रोज़े से या उसकी कबूलियत व नाकबूलियत से कोई मतलब नहीं है, इनको तो दिरहम व दीनार से मतलब है। इसलिए उनके ख़िलाफ़ अपनी किताबों में ये देवबंदी वहाबी लिखने के बावजूद उनको अपना इमाम बनाते हैं। उनके पीछे नमाज़ पढ़कर ये देवबंदी वहाबी अपनी मुनाफ़िक़त का इजहार करते रहते हैं। यही वो अमल और यही वो काम है जो हम सुन्नियों से नहीं हो पाता है और न ही इंशाअल्लाह ताला कभी होगा, क्योंकि हम सुन्नी उस दिरहम व दीनार को लात मार देते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी से हासिल हो और जिससे ईमान चला जाए। ऐसी हरकत से हम सुन्नी अल्लाह की पनाह चाहते हैं। तो नाज़रीन व सामईन, बात समझें, सुन्नियत और देवबंदियत व वहाबियत में फ़र्क क्या है। हम सुन्नी हरम जाकर भी उनके पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि उनके गुरु घंटाल वो थे जिनकी खुबासत आपको देवबंदियों वहाबियों की किताबों में भी मिल जाएंगी। उनकी पैरवी करने वाले इमाम के पीछे हम सुन्नी नमाज नहीं पढ़ते, मगर देवबंदी वहाबी ये तो एक तरफ उनकी बुराई करते हैं और दूसरी तरफ उनके तलवे चाटते हैं। क्यों? दिरहम व दीनार के लिए। ये मुनाफिकत नहीं तो फिर और क्या है? लिखते हैं कुछ और करते हैं कुछ और। अवाम, आप तो सुन ही रहे मेरी बात को, आपने खुद अपने कानों से अपने आला हजरत का पैगाम सुन लिया। और आप जिस मुल्क में रह रहे हैं, आप ये फ़र्ज़ कर लीजिए कि वो मुल्क गैर मुस्लिमों का है, मुसलमानों का मुल्क नहीं है। अब एक सवाल ये भी होगा कि अज़ान पढ़ना तो शायर इस्लाम में से है। क्या जो बरेलवी ऐसे इलाके में देवबंदी वहाबी के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे तो क्या अज़ान भी अपनी पढ़नी होगी या उन्हीं के अज़ान से काम चल जाएगा? ज़रा इसकी भी वजाहत होनी चाहिए कि हाँ, बरेलवी खुद अज़ान भी पढ़ें और अपनी नमाज भी पढ़ें, क्योंकि अज़ान तो शायर इस्लाम में से है, उनको अब छोड़ नहीं सकते हैं। जंगल में हो, अब तन्हा जगह पर हो, कहीं पर अज़ान न हो रही हो तो अज़ान पढ़ करके नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया गया है। तो इनको चाहिए कि वाज़े कर दें, जो अरब ममालिक में बरेलवी रह रहे हैं, ये उनको बता दे कि भाई अपनी अज़ान भी पढ़ लिया करो, उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लिया करो। यही लोग हैं जो चीखो पुकार करते हुए आवाम को बताते हैं कि देवबंदी वहाबी खाने काबा में तवाफ़ करते हुए एहराम बांधे हुए मर जाएं तो जहन्नम में जाएंगे, और इस जैसे चिंटू अगर रंडी खाने में मर जाएं तो भी जन्नत में जाएंगे। ये उस कंपनी से ताल्लुक़ रखने वाली टीम है। ये अल्लाह पाक बचाए मुसलमानों को ऐसी गंदी सोच से और ऐसे फितना परवरों से। जनाब इम्तियाज़ वहाबी, इस तरह नमाज और अज़ान की बात करके अपनी जहालत को आप छुपा नहीं सकते। आपसे भी इस वीडियो में सवाल किया गया है, क्या आप उसका जवाब देने की हिम्मत करेंगे? और जो सुन्नी ये मसला जानते हैं कि बदमज़हबों के पीछे नमाज होती है या नहीं, वो ये भी जानते हैं कि उनकी अज़ान का क्या हुक्म है। आप इसकी फ़िक्र न करें। आपको अगर फ़िक्र करनी है तो अपने देवबंदी मज़हब और उनके मुत्तबईन उलमा की मुनाफ़िक़त की फ़िक्र करें और मातम करें इस बात पर कि देवबंदी उलमा ने दिरहम व दीनार की हवस में लोगों को कहाँ पहुँचा दिया है। उनकी नमाज और उनकी इबादत के साथ कैसा खिलवाड़ आप लोग कर रहे हैं। आप लोग ही तो वो हदीस भी बयान करते हैं ना कि जो किसी को काफिर कहे, अगर वो काफिर न हो तो कहने वाले पर कुफ्र लौटता है। तो फिर इब्न अब्दुल वहाब नजदी ने जो दुनिया भर के मुसलमानों को काफिर करार दिया, वो क्या सही था? अगर हाँ, तो आप भी और आपके देवबंदी मज़हब की तमाम ज़ुर्रियत, आपके अकाबिर असागिर सब के सब काफिर हुए, और अगर नहीं तो इब्न अब्दुल वहाब नजदी ख़ुद काफिर हुआ। अब ऐसे काफिर को आप लोग अपना शेखुल इस्लाम तस्लीम करके आप लोग फिर काफिर हो गए। यानी देवबंदी मज़हब और उनके मानने वाले देवबंदी की हालत यह है कि हर हाल में वो कुफ्र के घाट उतर जाते हैं। इब्न अब्दुल वहाब नजदी को शेखुल इस्लाम माने तो भी काफिर, अगर ना माने, उनको गलत माने तो भी काफिर। अब ऐसे काफिर के मुत्तबईन के पीछे भला आप ही बताएं कैसे नमाज होगी। लेकिन आप लोग दिरहम व दीनार के चक्कर में कैसे लोगों के ईमान व अमल के साथ, बल्कि खुद अपने आप के साथ कैसा खिलवाड़ करते हैं। अब भी वक्त है, आंखें खोलें और बात समझने की कोशिश करें। ज़िद और हट दर्मी से कुछ नहीं होता, बल्कि अपना ही आप लोग नुकसान करेंगे। बहरहाल नाज़रीन व सामईन, ये हाल है इन देवबंदियों की दुनिया और दौलत दुनिया परस्ती का। मगर अपने गिरेबां में ये लोग झांकने के बजाय चले आते हैं मुँह उठाकर हम सुन्नियों पर एतराज़ करने, और मुँह की खाकर चुपचाप चले जाते हैं। अब आपको वो वीडियो भी दिखा देता हूँ जिसको इन्होंने यानी इम्तियाज़ वहाबी ने आधा अधूरा पेश किया था। आधा तो उसने दिखा दिया है,
باقی آدھا آپ یہاں ملاحظہ فرما لیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں الغرض وہی جمعہ یا عیدین کا امام ہو، یعنی عقیدہ جس کا خراب ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، رافضی ہو، قادیانی ہو، جس کا عقیدہ صحیح نہ ہو، اگر وہ امام ہو کسی جگہ پر اور وہاں پر کوئی دوسرا اپنا صحیح عقیدے والا امام موجود نہ ہو، اپنا صحیح عقیدے والا امام موجود نہ ہو، سب وہی غلط عقیدے والے وہابی، دیوبندی، رافضی یا قادیانی یا جو ہے دیوبندی یا اس طرح کے فرقے والے غلط عقیدے والے ہی امام ہو، ایسے لوگوں کی ہی مسجدیں ہو، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی جمعہ یا عیدین کا امام ہو اور کوئی مسلمان امامت کے لیے نہ مل سکے تو جمعہ اور عیدین کا ترک یعنی چھوڑنا فرض ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جمعہ کا چھوڑنا سبحان اللہ سبحان اللہ، عیدین کا چھوڑنا ایسی جگہ پر جہاں امام سنی نہ ہو، دیوبندی وہابی ہو یا قادیانی رافضی ہو، اور کوئی سنی اس لائق نہ مل سکے کہ اسے امام بنا کر کے اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے، تو اب وہاں پر جمعہ کا مسئلہ پوچھتے ہو جمعہ پڑھے کہ نہ پڑھے، وہاں پر جمعہ چھوڑ دینا یہ فرض ہے اور ظہر کی نماز پڑھنا فرض ہے۔ سبحان جمعہ چھوڑ کر کے ظہر پڑھنا فرض ہے، جمعہ چھوڑ کر کے ظہر پڑھنا فرض ہے، فرض ہے۔ لہذا اس بات کو ذہن میں رکھیں، یاد رکھیں اور لوگوں تک پہنچائیں کہ عقیدہ پہلے ہے، امام کا عقیدہ دیکھنا پہلے ہے۔ اس ویڈیو کو اتنا بھی اس وہابی نے پیش کر دیا ہوتا تو بات بالکل صاف ہو جاتی کہ جب امام بدعقیدہ اور بد مذہب ہو تو جمعہ کا چھوڑنا فرض ہے اور ظہر پڑھنا فرض ہے۔ لوگ جب یہ سن لیتے تو گمراہ یا بدظن نہ ہوتے، مگر اس وہابی کا مقصد حقائق سے واقف کرنا رہے تب تو حق بیانی کرے۔ ان کو تو گمراہی پھیلانی تھی اور عوام کو سنیوں سے نفرت دلانا ان کا مقصد تھا، اس لیے بات نامکمل رہنے دی۔ ناظرین و سامعین، مزید وضاحت کے لیے ان کا مزید بیان بھی ملاحظہ فرما لیں تاکہ آپ کا دل بھی اسی طرح باغ باغ ہو جائے جیسا کہ میرا دل باغ باغ ہو چکا ہے۔ تو سنیے ابھی آگے کیا کہہ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں ابھی ایک صاحب مل گئے کانپور میں، ہم ایک جگہ کچھ سامان لینے گئے، وہاں ایک صاحب ملے، کہے ہم میں مدینہ شریف جانے والا ہوں۔ میں نے کہا جا رہے ہو ٹھیک ہے، مگر ایسا ہے کہ ادب کا خیال رکھنا۔ اور پھر ہم نے پوچھا رہتے کہاں ہو؟ کہاں نماز پڑھتے ہو؟ کہا فلاں جگہ پڑھتے ہیں۔ تو میں نے کہا وہاں تو امام دیوبندی ہے، تو کہنے لگا ہاں وہاں دیوبندی ہے، وہاں بھی پڑھ لیتا ہوں اور فلاں جگہ بھی پڑھ لیتا ہوں، وہ سنی کو مسجد ہے۔ مجھے اس سے کیا مطلب، ہمیں تو نماز سے مطلب ہے۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب تم تو وضو بھی نہیں بناتے ہوگے؟ کیوں؟ بلال بھائی ساتھ میں تھے، تو ہم نے کہا تم تو وضو بھی نہیں بناتے ہوگے؟ تو کہے نہیں وضو بناتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی نماز سے مطلب ہے، نماز سے مطلب ہے، پڑھ لیا۔ تو ہم نے کہا تو نہیں وضو بنانا ضروری ہے، بغیر وضو کے نماز کہاں ہوگی؟ تو میں نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا ہو کہ کسی مندر وغیرہ سے کوئی آ جائے، ٹھیکہ وغیرہ لگائے ہو، نماز کا طریقہ معلوم ہو، اور وہ اپنے ہی لباس میں آ کر کے اپنے ہی اسی ڈھنگ سے مصلی پہ کھڑا ہو جائے، نیت باندھ اللہ اکبر، تم تو وہاں بھی پڑھ لو گے؟ نہیں ہم ان کا ہم نہیں پڑھیں گے، ان کے پیچھے کیسے پڑھ لیں گے؟ میں نے کہا تم نماز پڑھنے سے مطلب پڑھ لو، نماز پڑھنے سے مطلب ہے پڑھ لو۔ کہنے لگے نہیں بھائی امام بھی دیکھنا پڑے گا۔ تو میں نے کہا یہی تو بتا رہا ہوں، امام بھی دیکھنا پڑے گا، وضو شرط ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی، تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ امام کا عقیدہ دیکھا جائے گا۔ اگر یہ نہ دیکھا جاتا کہ امام کون ہے تو امام حسین کربلا کے میدان میں 22,000 کو چھوڑ کر کے 72 کی جماعت الگ نہ کرتے۔ بتا دیا امام حسین نے کربلا کے میدان میں نے 22,000 کے لشکر کو لات مار دیا ہے۔ اے میرے ماننے والوں، تم بھی 72 جماعت
جماعت کو وہابی ہو، دیوبندی ہو، رافضی ہو، قادیانی ہو، چکڑالوی ہو، نیچری ہو، تبرچی ہو، آقا خانی ہو، بوڑا ہو، خوجا ہو، کسی بھی غلط فرقے کا ہو، لات مار کے اپنی نماز الگ پڑھ کے بتا دینا ہم حسینی ہیں، گوارا نہیں، باطل ہم کو سر جھکاتے نہیں، ہم سر کو کٹاتے۔ ناظرین و سامعین، بس اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو اگر آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور اس ویڈیو کو جتنا شیئر کر سکتے ہیں شیئر کر دیجئے، کیونکہ جمعہ کے تعلق سے اس امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی نے جو غلط فہمی پھیلائی ہے اس کا ازالہ بھی بہت ضروری ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو جہاں تک آپ شیئر کر سکتے ہیں، جیسا کہ اب تک آپ شیئر کرتے آئے ہیں، ہم آپ سے یہی امید بلکہ یقین رکھتے ہیں کہ اس کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، تاکہ جن لوگوں نے امتیاز وہابی کی ویڈیو دیکھی ہوگی ان لوگوں کو یہ ویڈیو مل جائے اور وہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر غلط فہمی کو دور کر سکیں اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملے۔ اللہ تعالی آپ کو اچھے عمل، اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔